بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورینس۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ ایک وظیفہ ہے، اس لیے میری ویڈیو کو واچ کریں۔ تو قصہ شروع کرتے ہیں۔ کل کے حصے میں ہم نے دیکھا کہ فرعون کے اوپر کس کس طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کس کس عذاب میں مبتلا کیا۔ اس کے اوپر سب سے پہلے بارش کا عذاب، پھر ٹڈیوں کا عذاب، پھر اس کے اوپر جو تیسرا عذاب آیا وہ ایک کیڑے کا عذاب تھا جس کا نام کمل تھا۔ یہ کیڑا جو تھا وہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ جو ہے نا فرعونی ان کے یہ کپڑوں کو کھا جاتا تھا، ایون کہ ان کے جسم کو بھی کھا جاتا تھا، ہر چیز ان کی تباہ و برباد کر جاتا تھا، ان کی فصلوں کو تباہ کر دیا اس کیڑے نے۔ ان کو بہت زیادہ اس چیز میں ان کی داڑھیوں کے بال تک کھا گیا تھا یہ کیڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بہت زیادہ اس کیڑے کی وجہ سے پریشان تھے۔ ان کے کھانوں میں یہ کیڑا گھس جاتا تھا، ان کے منہ کے اندر یہ کیڑا گھس جاتا تھا، ان کے منہ کے اندر یہ داخل ہوتا تھا اور پخانے سے نکلتا تھا۔ اور فرعون اس سے اتنا زیادہ تنگ تھا کہ وہ روتا چیختا چلاتا تھا۔ فرعون نے کیا کیا کہ دوسرے ملکوں سے اناج منگوانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ دوسرے ملکوں سے اناج منگواتا ہوں اور وہ کھا کر دیکھتا ہوں۔ تو کیا ہوا کہ اس اناج میں بھی یہ کیڑا گھس گیا، اور وہ جب پخانہ کرتا تھا تو بہت زیادہ شور مچاتا تھا اس کیڑے کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوا، اس نے یہ کیا کہ بہت سے لوگوں کو جمع کیا، اپنے جتنے بھی جو اسے خدا سمجھتے تھے نعوذ باللہ، وہ ان کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ ہم تمہیں اب یقین دلاتے ہیں کہ ہم گندے کام چھوڑ دیں گے، بنی اسرائیل جو ہیں ان کے اوپر ظلم ستم چھوڑ دیں گے، انہیں جو قیدی ہیں ان کو آزاد کر دیں گے، اور اللہ کی جو ہے وعدانیت کو ہم مان لیں گے اور تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ہم غلطی پہ تھے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ ترس آ گیا، اور انہوں نے 7 دن کے بعد یہ عذاب ان پہ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عذاب سے ان کو آزاد کر دیا، تو کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ دعائیں کی تھی۔ یہ اتنی بدبخت قوم تھی کہ جب ان کے پر یہ ظلم و ستم ختم ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر سے وہی غلط کام شروع کر دیے۔ تو اللہ پاک نے 1 مہینہ تو ان کو سکون سے گزارنے دیا، لیکن چوتھا عذاب جو ان پہ آیا کہ مینڈکوں کا عذاب ان پہ آ گیا۔ بہت زیادہ مینڈک ان کے گھروں میں گھس گئے، ان کے کپڑوں میں گھس جاتے تھے، ان کے کھانوں میں گھس جاتے تھے، کہ ان کی ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک تھے، ایون کہ ان کے جسم کے اندر بھی یہ مینڈک گھس جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت زیادہ روئے حضرت موسیٰ کے پاس جا کے کہ اے موسیٰ، تم اپنے خدا سے ہمارے لیے معافی طلب کرو، اب ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ یہ بدبخت قوم تھی نا، اس لیے یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ مطلب اس ٹائم تو یہ مان لیتے تھے جب ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا، لیکن بعد میں یہ مکر جاتے تھے بات سے اپنی، اور اسی طرح ہی ظلم و ستم شروع کر دیتے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ تو پھر یہ حضرت موسیٰ کے پاس جب گئے تو حضرت موسیٰ نے پھر اپنے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کو معاف کر دو، یہ غلطی پہ تھے اور اپنی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ پھر 7 دن کے بعد یہ عذاب ختم کر دیا۔ پھر فرعون کی قوم پہ جو 5واں عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ وہ اس کی قوم پہ اور اس پہ عذاب یہ آیا کہ اتنا یہ جو جتنے بھی عذاب تھے نا، ایک سے بڑھ کے ایک عذاب تھا، ایک سے بڑھ کر ایک دردناک عذاب تھا اس کے اوپر۔ تو اتنا خوفناک عذاب تھا کہ ان کے جو کنویں ہیں اور ان کے گھر جو ہے، ان کی نہریں جو ہیں، جتنا پانی بھی تھا وہ خون و خون ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ تازہ خون وہ لوگ پی رہے ہیں۔ تو فرعون اتنا زیادہ اس بات پہ تنگ تھا کہ وہ جو پانی پیتا تھا اس پہ اندر خون لگتا تھا کہ تازہ تازہ خون ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ یہ لوگوں کو مشہور کر دیا کہ یہ موسیٰ کا جادو ہے، وہ اپنے جادو کے ذریعے یہ کام کر رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، جو وہ پانی پیتے ہیں وہ صاف ہوتا ہے، اور جو ہم اپنے کنوؤں سے پانی پیتے ہیں اس کے اندر خون ہوتا ہے۔ تو کیا فیصلہ کیا اس نے کہ بھی ایک ہی جگہ سب پانی پیے، اور اللہ کی قدرت دیکھیں، جو بنی اسرائیل پانی پیتے تھے وہ صاف ستھرا پانی ہوتا تھا، اور جو یہ لوگ پانی پیتے تھے وہ لگتا تھا خون پی رہے ہیں۔
تو پھر اس نے بہت زیادہ پیاسے لوگ رہنے شروع ہو گئے، لوگوں کا پیاس کے مارے برا حال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، فرعون کہتا ہے کہ ایک ہی برتن میں پانی پیتے ہیں، ایک طرح سے پانی پیے، یہ بنی اسرائیل پانی پئیں ایک برتن میں، اور دوسری طرف سے ہم پانی پئیں گے۔ تو کیا اللہ کی شان دیکھیں، ایسا ہوتا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ پانی پی رہے ہوتے تھے ایک طرح سے وہ صاف ہوتا تھا، اور جو یہ لوگ پانی پیتے تھے فرعونی اور فرعون کے قوم جو ہے یہ پانی پیتے تھے، فرعون اور فرعونی پانی پیتے تھے جو وہ خون سے لت پت ہوتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ پھر اس نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے بندے بھیجے، اور ان کی جو مطلب ہر چیز میں یہ خون و خون تھا۔ ان کی یہ درخت کی چھال کھاتے تھے، اس میں بھی خون ہو جاتا تھا، درخت کے پتے کھاتے تھے، اس میں بھی خون نکلتا تھا۔ تو پھر انہوں نے تنگ آ کر کچھ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنے اللہ سے دعا کریں۔ وہ اتنا زور زور سے روئے، اتنا زور زور سے روئے کہ حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آ گیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو اس عذاب سے نکال، یا میرے اللہ اس عذاب سے ان کو دور رکھ، یہ ایمان لے آئیں گے آپ کے اوپر۔ لیکن وہ اتنی ہی بری قوم تھی کہ جب ان پہ یہ عذاب ختم ہوا تو پھر وہ اسی چیز میں دوبارہ سے آ گئی، پھر اللہ کی نافرمانی کرنا شروع ہو گئی۔ یہ اتنی نافرمان قوم تھی، اللہ کی اتنی نافرمان قوم تھی اور بدبخت قوم تھی کہ اتنے زیادہ معجزات کے ہونے کے باوجود بھی یہ نہ اللہ پر ایمان لائی، نہ اس کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ اپنی بددیانتی پہ قائم رہے اور اسی طرح ہی ظلم و ستم کرتے رہے بنی اسرائیل کے لوگوں پر۔ تو ان کا جو اینڈ ہے وہ یہ ہوا کہ یہ دریائے نیل میں جا کر غرق ہو گیا، فرعونی بھی اور فرعون بھی، یعنی کہ اس کی امت کے جو لوگ تھے وہ جو کہتے تھے کہ بھی ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ، وہ اس عذاب میں غرق ہو گئے دریائے نیل میں۔ تو یہ اتنے بدبخت، بہت بدبخت قوم تھی، یہ کسی طرح بھی ایمان نہیں لے کے آئی حضرت موسیٰ پہ۔ تو یہ آج کا قصہ تھا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو قصہ پسند آئے گا۔ تو نیکسٹ قصے کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں فرینڈ اینڈ فیملی سے، بیل کے بٹن کو دبائیں، اور یہ وظیفہ، آج کا وظیفہ یہ ہے، یہ قصے اپنے بچوں کو سنایا کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، کل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے بات کروں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کیسے شروع ہوا، اس پہ ہم کل بات کریں گے۔ آپ کو یقیناً یہ قصہ پسند آیا ہوگا، تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک انتظار کیجیے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔